اللہ اکبر۔ اس زمانے کی بات ہے کہ جب افلاطون جنگلوں میں رہا کرتے تھے۔ زمانے کے حالات و واقعات سے بے خبر افلاطون سارا دن سوچ و بچار میں مگن رہتے۔ ایک مرتبہ افلاطون کے زمانے کا بادشاہ اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ افلاطون سے جنگل میں ملنے آیا۔ ملاقات ہو گئی اور بادشاہ نے سوال کیا، آپ یہاں جنگل میں رہتے ہیں مگر یہاں آپ کے پاس کھانے اور پینے کی کوئی چیز بظاہر نظر تو نہیں آتی۔ یہ کہتے ہوئے بادشاہ نے کچھ ایسے جملے استعمال کیے جس سے لگ رہا تھا کہ وہ بادشاہ اس کی حقارت کر رہا ہے۔ افلاطون کو یہ بات ناگوار گزری کہ دنیا کو یہ بہت کچھ سمجھتا ہے اور ہماری یہ حالت دیکھ کر ہم کو حقیر سمجھ رہا ہے۔ اس لیے افلاطون نے بادشاہ کو کچھ سبق پڑھانا چاہا۔ اس لیے افلاطون نے بادشاہ کے رخصت ہونے کے موقع پر اس سے کہا کہ جناب، آپ فلاں وقت ہمارے ہاں دوبارہ تشریف لائیں، میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، اور صرف آپ کی نہیں، آپ کے تمام وزراء کی، ارکان دولت کی، آپ کے مشیروں کی اور آپ کے تمام فوجیوں کی، سب کی دعوت ہے۔ اس کی بات کا بادشاہ انکار بھی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے افلاطون کی دعوت کو بادشاہ نے قبول کر لیا۔ جب وہ دعوت کا وقت آیا تو اپنے پورے لشکریوں کے ساتھ، وزراء کے ساتھ، ارکان دولت کے ساتھ بادشاہ اس جنگل کی طرف چلنے لگا۔ جب جنگل کے قریب پہنچے تو بادشاہ اور اس کے وزیر پہلے پہل تو جو منظر دیکھا اس کو دیکھ کر صدمے میں چلے گئے کہ یہاں تو جنگل ہوا کرتا تھا، یہاں سے وہاں تک عظیم الشان قسم کی بلڈنگیں نظر آ رہی ہیں، راستے بنے نظر آ رہے ہیں، عظیم الشان انتظامات نظر آ رہے ہیں، جنگل میں منگل ہو گیا ہے۔ یہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے کہ چند دنوں کے اندر اتنی بلڈنگیں کس نے بنا دی، راستے کس نے بنا دیے، اتنا بہترین انتظام یہاں کس نے کر دیا۔ خیر اب جو وہاں پہنچے تو افلاطون کے لوگ وہاں استقبال کے لیے موجود تھے۔ لوگوں نے ان کا بھرپور استقبال کیا اور لے جا کر ہر ایک کو اپنے اپنے مقام پر پہنچا دیا۔ دیکھا تو بادشاہ کے لیے الگ عمارت تھی اور وزیروں اور مشیروں کے لیے الگ انتظام تھا۔ کھانے کا وقت آیا تو سب کو بہترین قسم کے کھانے پیش کیے گئے، سب نے کھانا کھایا اور بھرپور سیراب ہوئے۔ رات کا وقت آیا تو سب لوگ اپنی اپنی بلڈنگوں میں آرام کرنے پہنچ گئے اور سو گئے۔ کہ صبح اٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جنگل میں نہ کوئی رستہ ہے، نہ کوئی بچھونا ہے، نہ اوڑھنا ہے اور نہ کوئی بلڈنگ ہے، بالکل صاف جنگل ہے اور سب کے سب نیچے جنگل میں پڑے ہوئے ہیں، اور بادشاہ بھی نیچے پڑا ہوا ہے اور اس کے وزیر بھی نیچے پڑے ہوئے ہیں۔ جب پہلے پہل بادشاہ کی آنکھ کھلی تو یہ دیکھ کر بلبلا اٹھا اور اپنے وزیروں کو آواز دی کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا۔ دیکھ کر سب لوگ پریشان بھی ہوئے اور شدید غصے میں آ گئے۔ جب افلاطون بھی آن پہنچا تو بادشاہ نے افلاطون سے کہا، افلاطون یہ کیا گستاخی ہے؟ افلاطون نے کہا، جناب یہ گستاخی نہیں ہے، یہی حقیقت ہے۔ جو کچھ آپ نے دیکھا وہ دراصل میرے خیال کا نتیجہ تھا، خیالیہ کا کرشمہ تھا، اور قوت خیالیہ سے میں نے آپ کے ذہنوں میں یہ بلڈنگیں بنا دی تھی، عجیب و غریب تماشا آپ کو دکھا دیا، حقیقت میں کچھ نہیں تھا۔ میں نے تو آپ کو یہ بتانا چاہا کہ جب تم آخرت میں جاؤ گے یہ دنیا کی زیب و زینت، بلڈنگیں اور عمارتیں جسے تم سب کچھ سمجھتے ہو، اسی طرح محض ایک خیالی صورتیں نظر آئیں گی۔ بادشاہ نے یہ بات سنی تو اسے اپنے کیے پر شدید شرمندگی ہوئی۔ یہ کہہ کر افلاطون تو چل دیا لیکن بادشاہ شدید صدمے میں چلا گیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یہ دنیا کی جتنی بھی زینت و آرائش ہے یہ سب کچھ ہماری نظر کا ایک دھوکہ ہے، حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے بادشاہ کی طرح آپ بھی اس دنیا سے دھوکہ نہ کھائیے۔